رکھو، ہم لوگ مولوی لوگ بھی چندے کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس قسم کے ہیں کہ پوری دنیا میں فلسطین والوں کے ہاتھ بٹاتے ہیں، افغانستان کے مجاہدین کے ہاتھ بٹاتے ہیں۔ کسی مسجد میں کوئی مولوی مجاہد کا نام نہیں لے سکے گا، ایجنسیوں نے ہماری زبانوں پر مہر لگائی ہے، اور اگر کوئی مولوی کسی مجاہد کا نام لے بھی لے گا تو اس مولوی فوراً جیل میں جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ میں دنیا میں کب تک زندہ رہوں گا، مجھے رب کے پاس جانا ہے۔ ایجنسیاں گھسیں، وہ نبی کی جماعت میں بھی منافق گھسے ہوئے تھے، لیکن افغانستان کے لوگ اب تک بھی پہاڑوں میں لڑ رہے ہیں، ان کا حق ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں، اور مولوی کو دیں گے 1 روپے کا 10 کا ثواب ملے گا، رشتہ داروں کو دیں گے اسی طریقے پر ہوگا، مجاہدین کو دیں گے تو آپ کو 1 روپے کا 700 روپے کا ثواب ملے گا۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا چھپاؤں گا؟ جب یہ آیتیں جو میں نے پڑھی اس میں لکھا ہوا صاف یہی ہے، تو میں کیا اپنا منہ کالا کر سکتا ہوں، میں کب تک چھپوں گا؟ بعض لوگ بڑے بڑے سانپوں کو دبر کے نیچے کر کے ایسے مسل کر کے سانپ کو بھی مار دیتے، تو سانپ نیچے نہیں آ سکتا، میں قرآن کو کب تک چھپاؤں گا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ مجاہدین کا نام ہے، مولویوں کا بھی نام نہیں ہے، طلباء کا بھی نام نہیں ہے، تبلیغیوں کا بھی نام نہیں ہے، فی سبیل اللہ جہاں بھی آیا یہ مجاہدین کا نام ہے۔ یہ میرے رب کی اصطلاح ہے، یہ میرے رب کی اصطلاح۔ میں ملا ہوں، میں پڑھاتا ہوں، اس طرح پڑھاتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں پڑھاتا، جان کی بازی لگا کر کے پڑھاتا ہوں، لیکن فی سبیل اللہ میرے لیے کما حقہ نہیں آئے، میرا نام نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ طلباء کا نام بھی نہیں ہے، مجازن ان پر ہوگا۔ فی سبیل اللہ تبلیغیوں کا بھی نام نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ خانقاہ والے ٹوپی والے مولوی اور پیر صاحب کا بھی نام نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ ختم نبوت والوں کا بھی نام نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ سیاست دان والوں کا بھی نام نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ صرف مجاہدین ہے، سب کو سبحان اللہ۔ فی سبیل اللہ صرف مجاہدین ہے، فی سبیل اللہ صرف مجاہدین ہے۔ افغانستان سے بہت پرانی بات ہے، پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ جامع فاروقیہ میں ہوا کرتا تھا، افغانستان سے ایک طالب علم آیا، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، افغانستان سے آیا، ہاتھ اس کے کٹے ہوئے تھے، یہ انگلیاں اس کی کٹی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کے لیے بوتل منگوائی، میں نے اس کے لیے آئس کریم منگوایا، تو اس نے 1-2 چمچ آئس کریم لے لیا، تھوڑی سی بوتل 1-2 گھونٹ لے لیا، اس کے آنسو آ رہے تھے۔ میں حیران ہو گیا کہ آئس کریم کھاتے ہوئے ہم لوگ تو ہنستے، یہ روتا ہے۔ ہم لوگ تو آئس کریم کھاتے تو ہنستے ہیں، بوتل ہمیں مل جائے تو مزہ ہے، یہ کیوں پریشان ہے؟ میں نے کہا لماذا؟ سبحان اللہ، کیوں؟ کہتے ایھا الاستاذ الکریم ما تعودنا علی ذالک، یہ ہماری عادت نہیں ہے، آئس کریم کھانے والے بے غیرت ہوتے، وہ کبھی کافر سے نہیں لڑتے۔ اس نے استاد کو بھی بے غیرت کہہ دیا، اور استاد نے قبول بھی کر لیا، اس لیے کہ ہم کبھی اس میدان پہ گئے نہیں ہے، تو میں اس کو کیا منہ دکھا سکتا ہوں؟ کہتا ایھا الاستاذ الکریم، تو مجھے بہت محبوب ہے، تیری وجہ سے استاد جی میں نے 2 چمچ لے لیا، تیری وجہ سے بوتل کے 2 گھونٹ لے لیا، لیکن آئس کریم کھانے والے اور پنکھوں کے نیچے رہنے والے اور ایئر کنڈیشنوں میں رہنے والے، وہ افغانستان کے پہاڑوں میں کبھی روس سے لڑ نہیں سکیں گے، امریکہ سے لڑ نہیں سکیں گے۔ ایھا الاستاذ ما تعودنا باکل هذه الاشیاء، ہم نے ان چیزوں کے کھانے کو عادت نہیں بنائی ہے، خدا ہمیں یہ نہ کھلائے جب تک ملک آزاد نہ ہو، جب کہ کافر کو ہم نہ بھگائیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہے بہت بڑے آدمی تھے، ننگے سر ہو کر کے گھومتا پھرتا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ننگے سر ہو کر کے گھومتا پھرتا تھا۔ ارے مولوی صاحب، مولوی کی تو پگڑی ہوتی ہے، مولوی کی تو ٹوپی ہوتی ہے، مولوی صاحب مولوی کی تو پگڑی ہوتی ہے، مولوی کی ٹوپی ہوتی ہے، مولوی صاحب کا رومال ہوتا ہے۔ ارے عطا اللہ شاہ صاحب ننگے سر گھومتے پھرتے ہو؟ کہنے لگے پگڑی وہ رکھے جن کے پاس عزت ہو،
اور انگریز نے ہماری عزت خاک میں ملائی ہے۔ جب تک کہ برطانیہ کو ڈنڈا دے کر کے ذلیل کر کے انگریز کو لوہے کے چنے چبوا نہیں دوں گا، جب تک انگریز یہاں سے نہیں نکلے گا، میرے رب کی قسم عطا اللہ اس وقت تک ٹوپی نہیں رکھے گا۔ کیا غیرت مند لوگ تھے، کیا غیرت مند لوگ تھے، کیا حساس قسم کے لوگ تھے، کیا پیارے لوگ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگے پگڑی عطا اللہ کی پگڑی انگریز نے اتاری ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کی پگڑی انگریز نے اتاری ہے، عطا اللہ کی ٹوپی انگریز نے اتاری ہے۔ جب تک کہ گورے کو یہاں سے نہیں نکالوں گا، اس خنزیر کو جو میرے رب کا دشمن، میرے نبی کا دشمن، میرے قرآن کا دشمن۔ ہم تو گوروں کو بلاتے ہیں کہ گورے آ جائیں، آ جائیں۔ مولوی منظور کس کے گھر پہ جائے گا تو عذاب آ جائے گا، لیکن کوئی گورا آ جائے مزہ آئے گا۔ مولوی جائے گا تو قیامت آئے گی، گورا آ جائے۔ گوروں کے لیے ہمارے روڈ صاف ہے، ملک کی ساری ملکیتیں گوروں کے لیے خرچ ہو رہی ہے، ساری صلاحیتیں توانائیاں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال مجاہدین پر خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے گندم کا ایک دانہ ہے جس کو زمین کے اندر آپ نے ڈال دیا، زمین ایک گندم کا دانہ آپ نے زمین کے حوالے کر دیا، وہ کیڑوں کے حوالے ہو گیا، وہ سڑ جائے گا، وہ گل جائے گا، وہ اگے گا نہیں، تیرے اختیار سے سارا کا سارا ہو گیا۔ اللہ کے بھروسے پر آپ نے زمین کے حوالے کر دیا، لیکن میرے رب نے اس کو پودے کی شکل میں زمین کو چیر پھاڑ کر کے زمین سے اللہ نے پودا نکال دیا۔ ایک دانہ آپ نے زمین کے حوالے کر دیا، میرے رب نے اس سے پودا اگا دیا، پودا اگا کر کے میرے پروردگار نے اسے 7 خوشے نکال دیے، ہر خوشے کے اندر یہ کہ 100 دانے ہیں، ایک گندم سے 700 دانہ گندم کے آپ کو مل گئے۔ فرمایا کہ روپے آپ اپنا مجاہدین پر پھینک، روپے اپنا مجاہدین پر پھینک، میرے حوالے کر لے، جیسے گندم کا دانہ زمین کے حوالہ نہیں ہے، میرے رب کے حوالے ہے۔ میں نے زمین کو پھاڑا، گندم کے اندر یہ طاقت امریکہ کی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، زمین کو چیر کر کے میں نے رب نے پودا اگا دیا، پودے کے اندر پھر اس کو سنبھالا میں نے، اس سے خوشے بھی نکلے 700 دانہ، ہر خوشے کے اندر 7 خوشوں کے اندر اور 7 بالیوں کے اندر 100 دانے۔ جیسے کہ تو نے گندم کا دانہ پھینکا زمین کے حوالے کر دیا، ہوتا تو یہ کیڑے اس کو کھا جاتے ہیں، وہ سڑ بھی جاتا، وہ گل بھی جاتا، وہ نکل نہ سکتا، لیکن میرے بھروسے پر آپ نے مجھ پر یقین کر لیا، یہ تیرا تجربہ ہے، اب یہ بھی تجربہ کر لے، 1 روپے مجاہدین پر پھینک لیں، مجھے اپنے رب کی قسم ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، 700 روپے کا ثواب آپ کو دے دوں گا۔ کچھ تو اللہ کو آزماؤ، کچھ تو اللہ کو آزماؤ۔ آپ کو کہتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے، اندر سے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، ارے مولوی تو کیا ہے؟ ہمارے لیے دعا کرو، خدا آپ کی جوتیوں کی وجہ سے ہمیں بھی اس قابل بنائیں کہ ہم سب محمد کی عدالت میں جا کر کے منہ دکھا سکیں۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آپ بھی 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت کے مشتاق ہے، اللہ کی زیارت کے مشتاق ہے، اور آپ جنت کی تمنا رکھتے ہیں، میں بھی جنت کی تمنا رکھتا ہوں۔ آپ بھی رسوائی سے ڈر رہے ہیں، میں بھی ڈر رہا ہوں، لیکن خدا آپ حضرات کی جوتیوں کی وجہ سے اس ملا کی مغفرت کرے، ہم طلبہ کے جوتے سیدھے کرتے ہیں اس وجہ سے۔ وہ حکیم صاحب جا رہا تھا قبرستان میں، تو حکیم صاحب اس طرح کر رہا تھا، لوگوں نے کہا حکیم صاحب خیر تو ہے یار، اس طرح کہتے اللہ کی قسم یہ سب میری دوائی سے مر گئے۔ ہم لوگ اتنے رسوا ہے کہ خدا کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ حکیم صاحب چھپ رہا ہے، ارے بابا قبرستان سے چھپ رہے ہو، میتوں سے چھپ رہے ہو، کہتے یہ سب کو میں نے دوائی دی، یہ سب میرے دوائی سے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم تیار نہیں ہے کہ خدا کو کیسے منہ دکھائیں گے، محمد کو کس طرح منہ دکھائیں گے۔ میرے رب کے پاس ایک چیز نوٹ ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میرے کتاب کرامن کاتبین فرشتے تم پر مقرر ہیں، جو بدماشیاں تم کرتے ہو ایک ایک کو وہ نوٹ کرتے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک گندم کا دانہ آپ نے حوالہ کیا، اس سے پودا ہوگا اور 7 خوشے نکلے، ہر خوشے کے اندر 100 دانے۔ فرمایا کہ یہ بھی نہیں، مجاہد کو دے دو، اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔
فلسطین والے پٹ رہے، برما والے پٹ رہے، یہاں کچھ تنظیمیں شہر کے اندر واقعتاً کام کر رہے ہیں اور ان کا پیسہ وہاں پر جا کر کے وہ خرچ کرتے ہیں. آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجاہدین پر ثواب زیادہ ہوگا، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا آپ کا ثواب زیادہ ہوگا، اپنے رشتہ داروں پر. اور پھر یہ ہے کہ عام مسکین اور محتاج آپ کے پڑوسی، ان کا بھی زیادہ حقدار ہے. اور طلباء اور مدارس کے محتمم صاحب کو بھی دیکھو، مدرسوں کو بھی دیکھو، محتمم صاحب کو بھی دیکھو. اب تو ہم لوگ مولوی لوگ بھی بڑے عیاش بن گئے، بہت بڑے عیاش بن گئے. محتمم صاحب کو دیکھو، پتہ کرو مولوی صاحب کو پڑھاتا کتنا ہے، خود کتنے علم میں ہے. میں بعض ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جن کی پوری زندگی، پورے سال میں وہ کشکول لے کر کے گھومتے پھرتے ہیں. کبھی کبھی میری دعوتیں بھی کرتے بعض مولوی، تو میں کھرا ان کو سناتا ہوں، یار کتنے اسباق تم کتنے پڑھاتے ہو؟ تو وہ ایسے کرتے، وہ حکیم کی طرح. میں کہتا ہوں تم پڑھاتے کتنے ہو، کون سی کتابیں پڑھاتے ہو؟ یہی حال